اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. خوب نکتہ ببینیم و بنویسیم. خوب بات پہنچی ہے نکات تک. اس نکات میں ببینیم و بنویسیم، دیکھیں اور لکھیں. ہم دیکھیں اور لکھیں. کیا دیکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ درس تشنئی با مشق پورا دوبارے بخوبی بخوانید. کہہ رہے ہیں جو درس آپ نے پڑھا ہے، جس درس کا عنوان ایک ایسا پیاسا کہ جو بھری ہوئی مشق کے ساتھ تھا، اس درس کو اچھی طریقے سے دوبارہ پڑھیے، دوبارہ بخوبی بخوانید، اچھی طریقے سے دوبارہ پڑھیے. ما با ان کے ابو ذر و حالت اورا ندیدے ای، ہم نے باوجود کہ ابو ذر اور ان کی حالت کو نہیں دیکھا ہے، نہ ابو ذر کو دیکھا نہ ابو ذر کی حالت کا مشاہدہ کیا اور اسے دیکھا. امامی توانیم ازرو نوشتہا، لیکن تحریروں کی بنا پر، تحریروں کو دیکھ کر، امامی توانیم ازرو نوشتہا، لیکن ہم تحریروں کو دیکھ کر اورا در ذہن خود مجسم کنیم، اپنے ذہن کے اندر مجسم کر سکتے ہیں. ہم نے نہ ابو ذر کو دیکھا نہ ان کی حالت کو دیکھا، لیکن جو لکھا گیا ہے، جو تحریر ہے ان کے بارے میں، اس تحریر کو دیکھ کر کے ہم ان کی حالت کو اپنے ذہن میں مجسم کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں بیٹھا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں کہ کیسی حالت رہی ہوگی. ٹھیک. ہرگاہ بخواہیم چیزی را برائے کسی کے انڈنے دیدے، کہنا جب آپ چاہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کو کہ جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اگر اس کے بارے میں بتانا چاہیں، توضیح دینا چاہیں، ٹھیک، تو اس طریقے سے لکھیے یا اس طریقے سے بیان کیجئے کہ اس چیز کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس میں آ جائے. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو لکھنے اور بیان کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو موضوع ہے، آپ جس چیز پہ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے، جس کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو تمام جزئیات کے ساتھ بیان کر سکتا ہے اور اس کا سمجھانا، اس کا بتانا آسان ہوتا ہے. لیکن جو چیز قابل مشاہدہ نہیں ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں اگر کچھ لکھنا ہے یا بیان کرنا ہے تو کیسے لکھنا ہوگا، آپ کو کیسے بیان کرنا ہوگا. فرض کر لیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے پہچان رہے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اسلم معروفی صاحب کیسے ہے، تو چونکہ آپ نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، آپ آسانی کے ساتھ میرا تعارف کروا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. لیکن فرض کر لیں ایک ایسے شخص کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں، خالی پڑھا ہے یا سنا ہے، ٹھیک، اب کہ میں آقا موسوی صاحب کیسے، ہم نے پڑھا دیکھا نہیں ہے کبھی کہ کس طریقے کے ہیں، لیکن پڑھا ہے. تو اب دیکھا نہیں ہے، صرف پڑھا ہے، ان کے بارے میں تحریریں ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو اسی تحریر کی بنیاد پر اس طریقے سے ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں کہ وہ انسان کے ذہن میں مجسم ہو سکتا ہے، ایسے جیسے وہ دیکھ رہا ہو. یا آپ اپنے ذہن میں مجسم کر کے بیان کیجئے، تب بھی بات وہی ہوگی. یا تو آپ خود اپنے ذہن میں، ٹھیک،
ان کو مجسم کر لیں، گویا جیسے وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، جیسے آپ کا سابقہ رہا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مشاہدہ کیا ہے آپ نے، یا آپ اس انداز سے تحریروں کو دیکھ کر کے اس طریقے سے بیان کیجئے کہ سامنے والے کے ذہن میں مجسم ہو جائے، جیسے یہ کہ آپ نے اس سے ملاقات کروا دی۔ اچھا، یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ ہر چیز یا ہر انسان کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کچھ جزئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی چیز کی وجود کا حصہ ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ چیز ناقص ہے، اس کے بغیر وہ چیز ناقص ہے۔ تو چاہے بیان ہو چاہے تحریر ہو، بیان اور تحریر میں جس چیز کے بارے میں آپ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی چیزوں کو بیان کرنا اور لکھنا ضروری ہے، چونکہ اس کے بغیر پھر اس کا تذکرہ ناقص ہے، اس کے بغیر اس کا تذکرہ ناقص ہے۔ پہلے تو پایا ہوتا ہے نا، پہلے تو بنیاد ہوتی ہے نا، پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کوئی ایسا مکان، کوئی ایسا درخت جس کی کوئی بنیادی نہ ہو، ریت پہ تھوڑے مکان کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب پہلے دیواروں کی بات کیجیے، آپ تو خالی چھت کی باتیں کر رہے ہیں، اب کھڑکی دروازے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کھڑکی دروازے یقیناً اس کا حصہ ہے، اور لیکن اس سے بڑی چیز خود دیوار ہے تو کھڑکی ہے۔ اصلاً کھڑکی اور دروازہ دیوار کے بغیر متصور ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرض کر لیں کسی گھر کی تعریف کر رہے ہو یا کسی گھر کے بارے میں لکھ رہے، تو آپ خالی کھڑکی اور دروازے کی ہی تعریف کیے جا رہے ہیں، دیوار اور چھت کا اس میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ فرعی چیزوں کا تذکرہ کریں گے تو یہ اس کی تعریف کامل تھوڑی ہوگی، اس کے ذریعے سے اس کی تصویر، اس کی شکل سامنے والے کے مخاطب کے ذہن میں مجسم تھوڑی ہو پائے گی، ہے نا؟ وہ یہ بتا رہے ہیں، چلے اس میں بہت زیادہ جو ہے توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باوجود کہ ابو ذر اور ان کی حالت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن تحریروں کو دیکھ کر کیا ہے اپنے ذہن میں ان کو مجسم کر سکتے ہیں۔ ہرگاہ بے قائم چیزی را برائے کسی، جب بھی ہم یہ چاہیں کہ کسی چیز کی کسی کے لیے کہ انجا نہ دیدے، کہ جس نے اس چیز کو نہیں دیکھا، یا انجا نہ بودے، یا وہاں پہ نہیں تھا، توضیح دیں، وضاحت کرے، تو باید بگونئی بے نویسم، تو ہمیں اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ نوشتے ما اجزائے اصلی آن چیز را، ہماری تحریر اس چیز کے بنیادی اور اصلی اجزاء کو در برداشت باشد، شامل ہو۔ در برداشتن یعنی شامل ہونا، شریک ہونا، ساتھ ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم کسی شخص کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس شخص نے وہ چیز نہیں دیکھی، اس کی حالت سے واقف نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقے سے اس کے بارے میں لکھیں یا بیان دیں کہ اس چیز کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اس چیز کے جو بنیادی حصے ہیں، وہ آپ کی تحریر میں شامل ہوں، وہ آپ کی تحریر میں موجود ہوں۔ در توصیف تقریباً تمام حواس پنجگانہ نقش دارند، کہنے کی توصیف میں، کسی کی خوبی بیان کرنے میں تمام 5 حواس کیا ہے، یہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، یہ نقش رکھتے ہیں۔ در توصیف وصف بیان کرنے میں، تعریف کرنے میں تقریباً عام طور سے تمام حواس پنجگانہ، یہ 5 حواس پنجگانہ نقش دارند، نقش رکھتے ہیں، رول ادا کرتے ہیں۔ یہ حواس پنجگانہ کیا ہے؟ تیسیر المنطق پڑھا ہے؟ وہاں دیا ہے حواس پنجگانہ،
5 قوتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، ان کو حواس پنجگانہ کہا جاتا ہے۔ انہی 5 چیزوں کے ذریعے سے انسان اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے۔ البتہ یہ حواس ظاہری ہیں۔ قوت باصرہ دیکھ کر کے کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ قوت سامعہ سن کر کے کس کی آواز ہے، انسان کی ہے، حیوان کی ہے، پرندے کی ہے، کس طریقے کے حیوان کی ہے نا؟ تو قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ، قوت شامہ سونگھ کر کے بہت ساری چیزوں کو پتہ لگایا جاتا ہے، قوت ذائقہ کچھ چیزوں کو چکھ کر کے پتہ لگایا جاتا ہے، قوت لامسہ چھو کر کے نرم ہے، ملائم ہے، سخت ہے، کھردرا ہے، کیسا ہے، ان کو کہا جاتا ہے حواس پنجگانہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حواس پنجگانہ۔ یہ علم و معرفت کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ انسان انہی حواس کے ذریعے سے اشیاء کا علم حاصل کرتا۔ جو دیکھنے والی چیزیں ہیں اس کو قوت باصرہ سے دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے، جو سونگھنے کی چیزیں ہیں اس کو قوت شامہ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جو سننے کی چیزیں ہیں۔ چلے وہ منطق ہو گیا بہرصورت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ توصیف میں تقریباً حواس پنجگانہ کا خاص رول اور خاص نقش ہوتا ہے، بے ویجے خاص طور پر حس بینائی دیکھنے کی حس، و حس شنوائی اور سننے کی، آنکھ اور کان، یہ کیا ہے؟ حواس میں سے ہیں۔ خاص طور سے کسی چیز کی توصیف میں ان دونوں چیزوں کا خاص رول ہوتا ہے۔ بما کمک بسیار می کنند، توصیف میں یہ 2 حس یا 2 قوتیں ہماری بہت زیادہ مدد کرتی ہیں۔ البتہ بہتر ہے کہ فقط بے خواندہ و شنیدہ اکتفا نہ کنی، کہ ہم نے جو پڑھا ہے یا جو سنا ہے صرف اسی پر اعتماد نہ کیا جائے، اسی کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ برائے تجربہ خود ارزش بیشتری قائل شوی، بلکہ اپنے تجربے کے لیے اور زیادہ قدر و قیمت کے قائل بنے۔ ایسا نہیں کہ جو چیز پڑھ لیا، جو چیز ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اسی کو کافی سمجھے، کیونکہ بس بھائی اب یہ تو کافی ہے نا، بلکہ اپنے تجربات کو بھی آپ اہمیت دیجئے۔ چہ بسا آپ کا تجربہ کیا ہے؟ پڑھنے اور سننے سے زیادہ مفید ہو۔ ہر پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی بات یقینی ہو، مولانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن انسان جب تجربے کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے لیے یقین آور ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا کہ آگ جلاتی ہے، یا آپ نے پڑھا کہ آگ جلاتی ہے، ٹھیک؟ اب یہ کس حد تک آپ کو یقین دلا سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں کبھی پڑا ہو آگ میں اور جلے ہوں تو یہ زیادہ یقین آور ہوگا کہ وہ تحریر سنی ہوئی بات سے زیادہ آپ کو یقین اور اعتماد آپ کا بڑھے گا پڑھی ہوئی بات پہ، یا جو تجربہ ہو چکا ہے تجربے کی۔ تو کہہ رہے کہ آپ خالی پڑھی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے تجربے کے لیے بھی قدر و قیمت کے قائل بنے۔ وَأَنْهَارَ نیز در توضیح عبارت بے آوریم، اب جس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کبھی اس کے بارے میں تجربہ بھی کیجئے، اور پھر اپنی عبارت میں جو سنا ہے پڑھا ہے اس سے بھی استفادہ کیجئے، اور اپنے تجربے کو بھی عبارت میں لائیے۔ وَأَنْهَارَ اور تجربوں کو بھی در توضیح عبارت کی توضیح دینے میں بے آوریم ہمیں لانا چاہیے۔ در این صورت نویشتہ تازگی بیشتری خواہد شد، اس طریقے سے ہماری تحریر کے اندر ایک نیا پن پیدا ہو جائے گا،
یہ کمال کیا ہے؟ تحقیق کا کمال یہی ہوتا ہے، آپ نے جو سنا، جو لکھا، دیکھا، وہی اتار دیا آپ نے، وہ تو پہلے سے ہی موجود تھا، آپ نے خالی اکٹھا کیا، یہی کمال آپ کا۔ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اور ایسی چیز کہ جو منزل یقین تک پہنچی ہوئی ہو، جو قابل اعتماد ہو، ٹھیک، وہ چیز اگر آپ اپنی تحریر میں لاتے ہیں تو کمال تو یہ ہے نا۔ آپ نے ایک واقعہ پڑھا جناب ابو ذر کا یہی والا، ٹھیک، تو جیسے کتاب میں لکھا تھا یا جیسے آپ نے سنا تھا بعین ہی ویسے ہی آپ نے بیان کر دیا، یہ ہنر مندی تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تجربہ آپ نے کبھی کیا ہو، کبھی آپ بھی اس طریقے کے مرحلے سے گزرے ہوں کہ جب آپ کسی بیابان میں، کسی صحرا میں، یا فرض کر لیں ماہ رمضان میں ہی شدت کی پیاس لگی ہو آپ کو اور اس طریقے کے حالات آپ کے اوپر عارض ہوئے ہو، تو اب ان تمام تجربات کو، جو کچھ آپ نے احساس کیا ہے، اس کو بھی آپ تحریر کے اندر جگہ دیجئے، تو اب کیا ہے، جو پرانی بات تھی اس میں ایک نیا پن آ جائے گا، کمال پیدا ہو جائے گا آپ کی تحریر کے اندر۔ وباقی تر بے نظر خواہد رسید، اور پھر یہ اور زیادہ واقعیت ظاہر کرے گی، اس کی حقیقت اور بڑھ جائے گی۔ وواقعیت، واقعی تر اور زیادہ سچائی اس کے اندر بے نظر خواہد رسید دکھائی دے گی۔ برائے توصیف باید دو چشم بینا و دو گوش شنوا داشتے باشی۔ کہہ رہے ہیں کہ توصیف کے لیے ضروری ہے کہ دو دیکھنے والی آنکھیں اور دو سننے والے کان ہمارے پاس ہوں، داشتے باشی میں ہمارے پاس ہوں۔ برائے توصیف، توصیف کے لیے، توصیف یعنی کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے، کسی کی خوبی، کمال، نقص جو بھی ہو، چونکہ توصیف میں خالی خوبیاں نہیں آتی ہے، بدی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی اچھائی برائی، برائے توصیف اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے باید ضروری ہے دو چشم بینا، دو دیکھنے والی آنکھیں، و دو گوش شنوا اور دو سننے والے کان، داشتے باشیم ہمارے پاس ہوں۔ یعنی جب تک کہ آدمی سن یا دیکھ نہ لے، کیا ہے، کسی چیز کی تعریف، توصیف، کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان نہ کرے۔ چلو اتنا رہنے دیں۔